السلام علیکم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں سفر پر جا رہے تھے کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا نبی اللہ، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تاکہ علم دین سیکھ سکوں۔ آپ نے اس کو اپنے ہمراہ رہنے کی اجازت دے دی۔ دونوں سفر پر نکلے۔ چلتے چلتے راستے میں ایک نہر کے کنارے پہنچے تو آپ نے فرمایا آؤ کھانا کھا لیں۔ اس وقت آپ کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ دونوں نے بیٹھ کر ایک ایک روٹی کھا لی، جبکہ تیسری روٹی باقی بچ گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی پینے کے لیے نہر پر گئے۔ جب وہ واپس اس شخص کے پاس پہنچے تو دیکھا تیسری روٹی وہاں نہیں تھی، حالانکہ ایک ایک روٹی کھا کر دونوں اپنی بھوک مٹا چکے تھے۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تیسری روٹی کہاں ہے؟ وہ شخص بولا مجھے پتہ نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ دراصل جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی پینے نہر پر گئے تھے تو اس شخص نے تیسری روٹی چھپا لی تھی تاکہ سفر کے دوران جنگل صحراؤں میں اگر کچھ کھانے کو نہ ملے تو وہ اپنا پیٹ اس روٹی سے بھر سکے۔ وہاں کچھ دیر قیام کے بعد وہ آگے بڑھے۔ کافی دور سفر کرنے کے بعد جنگل آ گیا اور اس شخص کو بھوک ستانے لگی۔ اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنگل میں ایک ہرنی اپنے 2 بچوں کے ساتھ نظر آئی۔ آپ نے ایک ہرنی کے بچے کو اپنے پاس بلایا تو وہ دوڑتا ہوا آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آپ نے اسے ذبح کیا اور گوشت بھون کر اس شخص سے فرمایا آؤ کھائیں۔ گوشت کھانے کے بعد آپ نے ہرن کے بچے کی ہڈیوں کو جمع کیا اور فرمایا اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر کھڑا ہو جا۔ آپ کا یہ کہنا تھا کہ ہرن کا بچہ زندہ ہو گیا اور چوکڑی بھرتے ہوئے اپنی ماں کے پاس چلا گیا۔ وہ شخص یہ سارا ماجرا غور سے دیکھ رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پھر پوچھا تجھے اس اللہ کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی قدرت عطا کی، سچ بتا دے وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر بھی یہ نہ سمجھا کہ اللہ کا نبی سب جانتا ہے۔ وہ جھوٹ بولنے سے باز نہ آیا، بولا مجھے کچھ پتہ نہیں۔ اس شخص کے دوبارہ جھوٹ بولنے پر آپ نے فرمایا آؤ آگے چلیں۔ چلتے چلتے راستے میں ایک دریا آ گیا جسے پار کرنا تھا، لیکن وہاں کوئی کشتی موجود نہ تھی۔ آپ نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور دریا کے پانی کے اوپر چلنے لگے جیسے زمین پر چل رہے ہوں، اور دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ یہ دوسرا معجزہ تھا جو اس شخص نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آپ نے اس سے پھر فرمایا تجھے اس اللہ کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی قدرت عطا کی، سچ بتا وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوسرا معجزہ بھی دیکھ چکا تھا، لیکن پھر بھی جھوٹ بولتے ہوئے کہا مجھے کچھ پتہ نہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا آؤ آگے چلیں۔ چلتے چلتے راستے میں ریگستان آ گیا۔ آپ نے صحرا کی ریت جمع کر کے ایک ڈھیری بنائی اور اس ڈھیری سے مخاطب ہو کر فرمایا اے ریت کی ڈھیری، اللہ کے حکم سے سونا بن جا۔ آپ کے یہ فرماتے ہی ریت کی ڈھیری سونے میں تبدیل ہو گئی۔ آپ نے سونے کے 3 حصے کیے اور فرمایا سونے کی ڈھیری کا ایک حصہ میرا ہے اور دوسرا حصہ تیرا ہے، جبکہ تیسرا حصہ اس شخص کا ہے جس نے تیسری روٹی لی تھی۔ یہ سنتے ہی وہ شخص جھٹ سے بول اٹھا یا نبی اللہ وہ تیسری روٹی میں نے ہی لی تھی۔ وہ جھوٹا شخص سونے کی لالچ میں سچ بول کر ایک نبی کے سامنے اپنی بے ایمانی کا اقرار کر چکا تھا۔ آپ یہ سن کر مسکرا دیے اور فرمایا یہ سارا سونا تم ہی لے لو۔ اس کے بعد آپ اس شخص کو چھوڑ کر اکیلے روانہ ہو گئے۔ وہ شخص اپنی لالچ، جھوٹ اور کمزور ایمان کی وجہ سے ایک نبی کی قربت اور تعلیمات سے محروم ہو چکا تھا۔ دوستو اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔